اب یہ جو جذباتی اور حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلا تو دیکھیے اس کو مزاج کہا جاتا ہے. یہ مزاج ہوتا ہے، اور اس کی یہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جینیٹک ہے، انہیریٹنس سے آ رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. مدر ہو گیا، مدر ہو گئی، فادر ہو گیا، اور وہاں سے پیچھے فور فادر سے کچھ جینیٹک انہیریٹنس ہمارے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہوتی ہے جہاں پر بھی ہمیں پیدا کرے اور جو بھی ہمارے نصیب میں لکھے. ایک تو یہ پورشن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے مزاج کے ساتھ، اس کے بعد پھر ہمارے گھروں کے جو مسائل اور معاملات اور ہمارے ماں باپ کے آپس کے تعلقات، اور پھر ہمارا اسکولنگ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور جو گلی محلے جن میں ہم رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، یہ ساری آسپیکٹس مل کر ہمارے اس مزاج کو پختہ کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھان دیا کرتے ہیں، اور وہ ہماری شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بہت ضروری کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں، لوگ بہت زیادہ ڈیپ جاؤں تو لوگ ڈر جاتے ہیں. تو 7-8 سال کے بعد، میرا خیال سائنس تو شاید 9 ایئرس کا کہتی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام، میرا نہیں خیال کہ 7 سال کے بعد انسان کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے مرتے دم تک. اس کی فطرت نہیں بدل سکتی. اگر پھر بھی کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو وہ دیکھ لے، اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ لے. انسان اپنی جان پر باخبر ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے. اور ٹیسٹ کر لے اور پچھلے اپنے سارے پاس پر نظر دوڑا لے، اپنی ایفرٹس کو دیکھ لے، تو وہ جان لے گا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا تبدیل کر سکا ہے اور کتنا تبدیل نہیں کر سکا. کوئی پاسیبلٹی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنا. جو شخص، جو بھی عورت یا مرد حساس ہے نا، وہ جذباتی بھی ہوگا. دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل کہ اگر آپ سینسٹیو ہیں، اگر آپ بہت زیادہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، تو آپ جذباتی نہیں ہوں گے. یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لیکن جذباتی آدمی ضروری نہیں ہے کہ حساس بھی ہوگا. ان کی نشانیاں ہوتی ہیں انسانوں کے مزاج کی. جو آدمی صرف جذباتی ہوتا ہے، سینسٹیو نہیں ہوتا، اس کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے، بہت جلدی ڈیٹیلز کو نظر انداز کیا کرتا ہے، اور پھر پچھتاتا بھی نہیں ہے، اس کو ریگریٹ بھی نہیں آتے، ان کی جسٹیفیکیشنز میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے. اور ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا جی، یہ ڈپریشن سے بچ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. بلکہ عام طور پر میں یہی کہوں گا کہ جو صرف جذباتی لوگ ہیں، ایموشنل بینگز ہیں، ان کو ڈپریشن میں نے کم ہی آتا ہوا دیکھا ہے. وہ دوسروں کو ڈپریشن میں مبتلا کیا کرتے ہیں. مطلب آپ یوں سمجھے کہ اپنے گھر والوں کا ہی بیڑا گرک کر دیا کرتے ہیں، اور تو ان کے ہاتھ کون لگنا ہے، گھر والے ہی شکار ہوئے ہوں گے سب سے پہلے. جبکہ جو آدمی حساس ہے اور جذباتی بھی ہے، وہ اپنے آپ پر کڑتا رہے گا، اپنی فکر میں رہے گا، اپنے آپ سے پریشان رہے گا، اور اپنی اصلاح کی کوشش میں بھی رہے گا، طریقے ڈھونڈتا رہے گا، رستے ڈھونڈتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کا خیر خواہ ہوگا، یعنی کہ ڈرنے والا ہوگا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ڈرنے والا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے کان میں اللہ کی بات کی جائے گی، اس کو ڈرایا جائے گا، تو وہ ڈرے گا. مطلب پتہ کیا نکلا؟ کہ بات پر کان دھرنے والا ہوگا، اس کی سماعت کے اندر کلیئرٹی ہوگی، اس کو سمجھ آئے گی اچھی بات، اور اصلاح کرنے والی بات اس کے دل کے اندر اترے گی. اور آبویسلی ان ساری چیزوں کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پہ چونکہ ہر وقت پچھتا رہا ہوتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ جو بائی پروڈکٹ کے طور پہ ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے کہ ڈر جانے والا، معافی مانگنے والا، یعنی کہ پلٹ آنے والا اور توبہ کرنے والا بندہ بن جاتا ہے. اور اپنی عمر کے آخری حصے میں یا درمیانی حصے میں، جس کو 40s یا 50s کے کسی بھی ٹائم جب اللہ کی رحمت ہو جائے، تو نیک انسان ہو جایا کرتا ہے. اور اس سارے، اگر میں انالیسس کا کنکلوژن نکالوں اور سم اپ اس کو کروں، تو اسپرچول بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اب اپنے آپ خود اپنے آپ کو اسٹڈی کر لیجئے کہ آپ اس میں کون ہیں اور آپ کی کیا صورتحال ہے. اچھا، اب یہ جو ہوتے ہیں نا جی، ایموشنل اور سینسٹیو بینگز جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو ڈپریشن لازمی آنا ہے، انگزائٹی بھی لازمی آنی ہے، ڈپریشن بھی ان کو لازمی آنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حساس ہیں اور آپ ایموشنل ہیں اور آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس ہٹ نہ کرے. اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، بچ ہی نہیں سکتے ہیں. جلد یا بدیر کچھ لوگوں کو بچپن سے ہی ہو جایا کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جوانی میں پہنچ کے ہوتا ہے، کچھ لوگ مطلب تھوڑا سا میچور ہونے کے بعد اس طرح کے صدمات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں
کہ اب میں اسپیسیفک ایج گروپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جب کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں نا، جب ہمیں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی بڑے جذباتی ہیں آپ تو بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں، پھر یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے زیادہ سینسٹیو کیوں ہیں، اور پھر اکثر اس طرح کے بھی ہمارے کانوں میں کہ جی آپ تو بڑے ہائپر ہو رہے ہیں، پینک کیوں ہو رہے ہیں، آپ چیزوں کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں، عجیب سے کیوں ہو. اس طرح کی باتیں ایٹ دی اینڈ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس کمتری میں لے کے جاتی ہیں. بے شک اس کا اعتراف کوئی نہ کرے، یہ احساس کمتری پہ بات بہت زیادہ کی گئی ہے. اس کے بارے میں اپنا ادراک کر پانا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کمپلیکسز کا شکار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ آدمی کے اندر یہ پاسبلٹی پیدا ہو سکے. جب آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے ہیں اور ٹیگز لگائے جاتے ہیں آپ پر، اور انسان خجالت میں آ کر اور شرمندہ ہو کر، اس وقت تو ہو سکتا ہے وہ ریٹیلیٹ کر دے، آگے سے کوئی جواب دے دے یا چپ کر جائے، اپنے اندر پریشان ہو جائے، لیکن لانگ رن میں یہ چیزیں اس کی پرسنالٹی کے اندر گڑھے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ بروئے کار نہیں آ پاتا اپنی زندگی میں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں کہ شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی کوئی کوتاہی نہیں ہے. مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا ہی ہے، اور 100% آپ کے لیے ویل ڈیزائنڈ ہے. اب اللہ کو نہیں پتا کہ اب میں تو بڑا پریشان رہا اپنے بارے میں کہ کیا میں جذباتی پیدا کر دیا مجھے، اور اتنا میں ہر وقت چیزوں کو سوچتا رہتا ہوں. تو اللہ معاف کرے، کیا اللہ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ناصر افتخار کو مزاج کون سا دینا ہے؟ تو ہمارے لیے بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، جیسا ہمارا جسم بنایا گیا ہوتا ہے، جن لوگوں میں ہمیں بھیجنا ہوتا ہے، علم کے جن درجات سے ہمیں اوپر چڑھانا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہوتا ہے، بیوی بچے ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، اور جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ، ہر انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا میں، اس سے کوئی کام لینا ہے، اور جس کام کے لیے وہ پھر پیدا کیا گیا ہے نا، وہ مزاج اس کے بالکل عین موافق اس کو دیا جاتا ہے. پرابلم یہ پڑتی ہے کہ اپنا رستہ ڈھونڈنے کے دوران جو وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے چوٹیں بہت پڑتی ہیں، چوٹیں بہت لگتی ہیں، مار بڑی پڑ جاتی ہے. اب ایک ایموشنل بندہ ہے، وہ سینسٹیو ہے، اور اس کو ڈپریشن آ جائے گا، اور کوئی نہیں چھوڑتا، بھول جائیں، کوئی معاف نہیں کرتا، ماں باپ معاف نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ دشمن ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی ہے. کوئی اتنی ایجوکیشن کسی کے بارے میں کیسے لے کے آئے گا؟ ریٹیلیشن آ رہی ہوتی ہے، ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے، آپ ہر طرف سے تو گھیرا پڑا ہوا ہے، ماں باپ کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے سوسائٹی نے، اور بچوں کو بھی، اور ہم سب کو سوشل سٹرکچر نے باندھا ہوا ہے. سٹرکچر کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ایموشنل ہیں، آپ کی کیا مزاج ہے. اسٹرکچر کو صرف جو سوسائٹی ہے اس کو اس چیز سے کنسرن ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، کمپیٹ کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. دیٹ از آل اباؤٹ سوسائٹی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس معاملے میں تناظر میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے. کتنی دیر تک رونا پیٹنا ہے؟ کتنی دیر تک اللہ سے گلے شکوے کرنے ہیں؟ کتنی دیر تک لوگوں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنا ہے؟ کتنی دیر تک اپنے آپ میں کڑتے رہنا ہے بیٹھے، اور کتنی دیر تک اپنے آپ کی انسلٹ کرتے رہنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو مزاج دیا گیا، آپ کے لیے بہترین دیا گیا، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی. اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جی، جیسے تلوار ہے نا، اگر کسی نے تلوار چلانی سیکھنی ہے نا، تو شروع میں اس کو خود اسی سے ہی زخم لگنے شروع ہو جائیں گے. جیسے اگر کوئی موٹر سائیکل چلانی، بائک چلانی سیکھتے ہیں، گاڑی چلانی سیکھتی ہیں، یا کوئی سائیکل چلانا، کوئی بھی ایکسرسائز لے لیں، اینی تھنگ، کوئی بھی جب چیز ہم سیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں چوٹیں مارتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے. تو مزاج کا بھی، اور ایک وقت آتا ہے کہ جیسے اب جب تلوار چلانی آ گئی تو پھر دوسروں کے لیے کام آئے گی، اپنے آپ کو تو نہیں مارے گی نا، سنبھالنی آ جائے گی. اسی طرح سے 25 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر تک جو ایسے مزاج ہوتے ہیں، ایموشنل اور سینسٹیو اور انکنسسٹنٹ مزاج جو ہوتے ہیں، ان کو ٹراما بہت آتا ہے، کیونکہ ان کو نیویگیٹ نہیں کرنا آ رہا ہوتا ہے، دنیا میں منور نہیں کرنا آ رہا ہوتا ہے، چلنا پھرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے، اسٹیبل ہونا نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں دھکے بھی پڑتے ہیں، نفرت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگ دھتکارتے بھی ہیں، بڑی دھتکار آتی ہے. واللہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا ہی دشمن ہو جاتی ہے، خود اپنا آپ بھی دشمن ہو جاتا ہے انسان کا.